جیسے آپ نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت ہے، تو پھر تو ہر وقت عبادت کرنی چاہیے تھی انسان کو. جیسے فرشتے ہر وقت جو ہے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو انسان کو بھی تو ہر وقت اس طرح عبادت میں رہنا چاہیے تھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ انسان باقی کام بھی سارے کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کام بھی اس طریقے کے مطابق کریں گے، سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ بھی آپ کا ثواب ہو جائے گا. اس میں میری جان میں یہ عرض کروں گا کہ کاش کہ ہم دین کو سمجھ لیں. دین اللہ نے عین فطرت انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق اس کو بنایا ہے. ویسے تو عبادت کو اگر دیکھا جائے تو حق یہی بنتا تھا کہ ہم 24 گھنٹے جیسے فرشتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں فرشتوں سے چونکہ اعلیٰ بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اللہ نے اس کو عبادت کا انداز بھی سب سے اعلیٰ اور نرالا دیا ہے. یعنی والدین جو چاہتے ہیں اولاد سے، اللہ نے اولاد کے لیے وہ دین بنا دیا. اولاد جو والدین سے چاہتی ہے کہ ہمیں توجہ دیں، ہماری تربیت کریں، ہمیں پیار دیں، اپنائیت دیں، اللہ نے ان کے لیے وہ دین بنا دیا. ایسی میاں بیوی سے کیا چاہتا ہے، بیوی خامن سے کیا چاہتی ہے، اور ہمسائے سے کیا چاہتے ہیں. یعنی جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک بڑا زبردست واقعہ ذکر کیا ہے، میں وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہو؟ جی ضرور. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی، جسے بھائی چارہ کہتے ہیں. انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ جو تشریف لائے تھے ہجرت فرما کے، ان احباب کی آپس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیا، ایک ادھر ایک ادھر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوڑی بنی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دوپہر کا وقت ہوا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا دے کر خود جانے لگے. تو کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میرا روزہ ہے. کہا بیٹھو ادھر اور میرے ساتھ افطاری کرو. ان کو افطار کروایا. نفی روزہ تھا، چونکہ نفی روزہ مہمان کی نسبت کے لیے شریعت نے اجازت دیا کہ آپ اس کی خوشی کے لیے توڑ سکتے ہیں. رات کا وقت آیا تو ان کے لیے بستر بچھایا. پہلا ہی دن تھا، بستر بچھا کے جانے لگے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی تہجد پڑھنے. کہا ادھر میرے ساتھ اپنا بستر لگاؤ اور چپ کر کے سو جاؤ. اب ان کو تھوڑی سی طبیعت پہ بوجھ بھی آیا کہ لیکن کیا کرتے، بڑے بھائی بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا بھائی بنایا، خاموشی سے لیٹنا پڑا. تھوڑی دیر گزری تو پھر اٹھ کے جانے لگے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی تہجد پڑھنے. پھر دوبارہ ان کو لٹا کے میں تمہیں خود اٹھاؤں گا. جب آخری پہر رہ گیا، آخری کچھ وقت رہ گیا، تو خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھایا. تہجد پڑھنے کے بعد 5 نصیحتیں فرمائی. اور میں یوں کہوں گا کہ وہ 5 نصیحتیں ہمارے دین کا نہیں، سارے دینوں کا خلاصہ. وہ 5 باتیں کیا فرمائی؟ ان لربک علیک حق، تمہارے رب کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں، جس کو ہم نے صرف اسی کو عبادت سمجھا. حالانکہ انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ سوال جواب سارا گیا تو آپ مسکراتے ہوئے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کچھ کہا صحیح کہا. دین کا خلاصہ اس نے پیش کر دیا. 5 باتیں فرمائی. وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے رب کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تمہارے نفس کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں. وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری نیند کے، چونکہ نفس کی طرف اشارہ کر کے روزے رکھ کے کمزور اتنے ہو چکے تھے تو اس سے منع کیا. جاگ کے ادھر ہلکے بن چکے تھے اور اس طرف اشارہ کیا کہ یہ نہیں کرنا. وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حق، اور چونکہ ساری رات قیام میں اور سارا دن روزے میں، تو بیوی بچوں کو کیا ٹائم دیں گے، اور اسپیشلی اپنی اہلیہ کو کس وقت ان کے پاس جائیں گے، ان کو توجہ دیں گے، اپنائیت دیں گے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو مسکراتے ہیں تو رب العالمین دونوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ اتنا اچھا اللہ کو یہ محبوب عمل ہے. اور کہا کہ بیوی کے کچھ حقوق ہیں. اور آخر میں فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، جو تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تم سے ملاقات مہمان آ رہے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو ادا کرتے چلے جاؤ، تم نے سب کچھ کر لیا. میں پھر اپنے اس سوال کی طرف دوبارہ واپس آؤں گا کہ اگر ہر وقت عبادت مقصد ہے انسان کا، تو انسان کو ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے. تو یہ باقی کام اس کو کیوں کرنے، کیوں، کیا وجہ ہے اس کی اجازت؟ جی عرض کروں نا کہ چونکہ اس کے ساتھ اللہ نے پورے معاشرے کو جوڑا ہے اور پورے معاشرے کو ہر انسان کے ساتھ جوڑا ہے، تو عبادت اگر فرشتوں والی ہی کرنی تھی تو اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہوتا ہے. یہ تو پورے معاشرے کو جو اللہ نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ سارا نظام، سارا سسٹم کہ خواہشات نفسانی ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود
پیسہ نکال رہا ہے، صدقہ نکال رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، ایسے ہی اپنے حقوق و فرائض سارے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ اصل میں یہ عبادت چاہتے ہیں، خالی تسبیح والی عبادت نہیں چاہتے.